آپ کی نیند پوری ہوگی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اور آپ کی جو صبح اٹھتے ہی جو کمزوری، تھکاوٹ، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں کرنا کیا ہے آپ نے، یہ ایک بڑی خشخاش آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے آپ نے، اور اس میں اللہ نے بڑا ہی نیند آور اظہار رکھے ہیں اس کے اندر۔ آپ نے 50 گرام یہ لینے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے تخم کاہو، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے الکلائڈ رکھے ہیں جو کہ آپ کو بہت ساؤنڈ سی نیند دیتے ہیں۔ تخم کاہو یہ بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، جیسے زیرے والے زیرے کے ٹائپ ہوتے ہیں، بٹ یہ وائٹ ان کلر ہے، چھوٹا چھوٹا سا یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ اکثر روزمرہ زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے ہی لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ ایسے دن بھر کام کر کے تھک جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، یا کبھی کبھی تھکاوٹ ہو جانا یہ معمول سی بات ہے، لیکن بلا وجہ آپ نے کام بھی کوئی زیادہ نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کو مسلسل تھکاوٹ رہ رہی ہے، آپ مسلسل کمزوری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ پہلے 2 سیڑھیاں آرام سے چڑھ جاتے تھے، اب آپ سے 1 سیڑھی بھی نہیں چڑھی جا رہی۔ پہلے آپ جو کام سے بڑے آسانی سے کر لیتے تھے، اب آپ سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم تو اسی پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے اس کی کیا کازز ہیں جو کہ اس فٹیگ کی وجہ بنتی ہیں۔ اچھا، بندہ موٹا بھی نہیں ہے، موٹاپا نہیں ہے اس کو کہ اوبیسٹی کی وجہ سے سستی، کاہلی ہے، سب چڑھی ہوئی ہے، بندہ اچھا خاصا تندرست ہے، صحیح ہے، اچھی صحت ہے، فزیک پتلی ہے، مگر اس کے باوجود یہ تھکاوٹ چلتا، مطلب ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ موٹاپا ایک کاز تو ہو سکتی ہے، میں نے بتایا اس کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں، جسے آپ دیکھنے میں لگتا ہے کہ بندہ پتلا دبلا ہے، سمارٹ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایک چیز ایسی ہو جس کے ہم ابھی ایلیبوریٹ کریں گے آپ کے سامنے، اور اس کے آپ کو پتہ چلے گا صرف سنگل کاز نہیں ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سپوز ہم اگر سٹارٹ کریں کہ نیند کی کمی، اچھا، آپ جن لوگوں کو نیند پوری نہیں ہوتی، نارمل تو 7-8 گھنٹے نیند لینی چاہیے، اور کچھ لوگ جب وہ صرف 3 سے 4 گھنٹے نیند لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی صبح وہ اٹھ نہیں پاتے، اٹھتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اپنے کوئی کام کاج نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ یا تو ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، یا ان کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، یعنی رات کو سوئے اور سوتے سے ان کا سانس بند ہو گیا، خراٹے لے رہے تھے، تھوڑی دیر سانس بند، ان کی آنکھ کھل گئی، پھر وہ سو گئے، پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد ایسے ان کا سانس ہی بند ہو گئی، جسے ہم سلیپ ایپنیا کہہ رہے ہیں، اور یہ موٹے لوگوں میں ہوتا ہے اکثر۔ اب اس کی روٹ کاز کو ہم جب کلیئر کریں گے، اب اس کی نیند پوری ہو جائے گی، تو پھر یہ لیتھارجی، یہ فٹیگ اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سے لوگ جن میں خون کی کمی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ خون کی کمی، آر بی سیز کی کمی، اور آر بی سیز کیا کرتے ہیں؟ آپ کے آکسیجن کیریئر ہیں، جب آپ کے تمام باڈی سیلز کو آکسیجن نہیں ملے گی تو آپ ورک کیسے کریں گے؟ لیتھارجک ہوگا، فٹیگ ہوگی، کمزوری ہوگی، کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اب اس طرح بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کے، جن کا تھائرائڈ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، وہ جو ہارمون پیدا کر رہا تھا تھائرائڈ ہارمون، وہ نہیں پروڈیوس کر رہا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو ہارمونز نے بہت سارے کام کرنے تھے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے میٹابولزم کو بھی ٹھیک کرنا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فٹیگ محسوس کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگ بھی تو ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے بھوک نہیں لگتی۔ ظاہر بھوک نہیں لگے گی تو آپ کم بھی کھائیں گے، کم کھائیں گے مطلب آپ کو گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جائے گا، اور گلوکوز ایک انرجی سورس ہے آپ کی سیلز کے لیے، جب ان کو نہیں ملے گا سیلز کو انرجی تو کیسے کام پرفارم کریں گے؟ تو وہ بھی مسلسل تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ حکیم صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں تو سوئے جا رہے ہیں، آج صبح سوئیں تو دوسرے دن بھی جا کے 12 بجے بھی نہیں اٹھیں گے، اس کی پکی نیند، اور سوتے رہتے ہیں، سوتے، اتنی کاہلی، اتنی سستی، اور نیند کی خماریاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کی دیکھیں اگر مگر اس کا آپ مجھے بریک کے بعد جواب دیں کہ جو اتنی خماریاں، اتنی نیند ہے، یہ باڈی میں کہاں سے آ رہی ہے؟ کچھ لوگوں کو تو نیند ہی نہیں آ رہی، کچھ لوگ سو رہے ہیں تو 2 دن لاش کی طرح پڑے سو رہے ہیں۔ تو کچھ نسخے ہمیں اگر تجویز کرنا چاہیں، سب سے پہلے تو آپ اس کے بارے میں بتا رہے تھے جن کو نیند نہیں آتی صحیح رات، ہے نا، اور وہ سارا دن جو ہے نا اپنی نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے لیتھارجک رہتے ہیں، سست رہتے ہیں۔ میں نے اس کی 2 وجوہات آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی تو یہ بتائیے کہ جب لوگ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے اور ٹینشن کے شکار ہوتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو نیند نہیں آتی، یعنی وہ اگر سونے کی کوشش بھی ان کا دماغ ان کا جاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ نیند آتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس انگزائٹی اور ڈپریشن کو ختم کر کے نیند لانے کے لیے ہمارے پاس جو ہربل میڈیسن ہے وہ بہت ہی افیکٹو ہے،
اور اس میں سب سے بڑی بات ایڈکٹ بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ باقی نیند کی گولیاں کھاتے ہیں تو نیند نہیں کھائیں گے تو نہیں کھایا ہوتی. ہربل میلیٹونین یہ ہمارے ہربل کے اندر جب یہ میڈیسن ہے وہ اتنی افیکٹو ہے کہ آپ رات کے کہتے ہیں، میں کہ دن کو بھی آپ کو آرام سے دوپہر کھانے کے بعد بھی نیند آنے شروع ہو جاتی ہے اور بڑی ساؤنڈ نیند ہوتی ہے. اسحاق صاحب مجھے تو گرم دودھ اگر میں پی لوں مجھے تو اس سے بھی بہت اچھی نیند آتی ہے، مجھے تو ایسے جیسے نشے میں چلی آتی ہوں. دیٹس مین آپ کو جو پروٹین چاہیے اور آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے، اچھا، جس وجہ سے آپ باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے، آپ کو اس کو غذا ملتی ہے تو جیسے نیوٹرنٹس کو پورے ملے تو ریلیکس ہوگی باڈی. اچھا، جیسے میں نے ہمیشہ سے نا ہماری امی نے ہمیں پلایا، اس کے بعد میں ابھی تک پیتی ہوں، ہلدی الائچی تھوڑی سی نا ڈال کے تو اس کو پھر دیسی گھی میں تھوڑا سا نا ہلکا سا اس کو گھما پھرا کے تو پھر اس میں دودھ ڈال کے شہد ڈال کے تو گرم گرم ڈال کو بھی پلا دیتی ہوں. دیکھیں گے تو یہ ہماری بیلنس ڈائٹ کا ایک پورشن ہے نا، ہاں، جس میں آپ کو کارب بھی مل رہے ہیں، جس میں آپ کو پروٹین بھی مل رہے ہیں، جس میں آپ کو فیٹس بھی مل رہے ہیں، جس میں آپ کو منرلز بھی مل رہے ہیں. سو ساری چیزیں تو آپ کی باڈی کی ضرورت تھی. نیور اس میں آپ کو بہت، اس میں ایسا نہیں، بڑا بیلنس ہے یہ. اور آپ کون سی بہت سے مقدار میں لے رہے ہیں، بس ایک کپ لیتی ہوں. دیٹس اوکے، آپ کی باڈی کی ضرورت ہے، نارمل ہے. اور یہ ساری زندگی ہر کوئی پی سکتا ہے؟ بالکل پی سکتے ہیں، اس میں کوئی، لیکن ایک لمٹ میں رہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ اس سے بیانڈ دا لمٹ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کے اپنے افیکٹس بھی ملیں گے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی وہ نسخہ جو آپ کو پراپر نیند لاتا ہے اور آپ کو ایڈکشن بھی نہیں ہوتی کہ بس یہ گولیوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. چند دن استعمال کریں، آپ کی نیند پوری ہوگی، ڈپریشن ختم ہو جائے گا اور آپ کی جو صبح اٹھتے ہی جو کمزوری، تھکاوٹ، اٹھنے کو دل نہیں کرتی، سارا ٹھیک ہو جائے گا. اس میں کرنا کیا ہے آپ نے، یہ ایک بڑی خشخاش آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے آپ نے، اور اس میں اللہ نے بڑا ہی نیند آور اظہار رکھے ہیں اس کے اندر. آپ نے 50 گرام یہ لینا ہے. دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ہے تخم کاہو. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے الکلائڈ رکھے ہیں جو کہ آپ کو بہت ساؤنڈ سی نیند دیتے ہیں. تخم کاہو یہ بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، جیسے زیرے والے، زیرے کے ٹائپ ہوتے ہیں، بٹ یہ وائٹ ان کلر ہے، چھوٹا چھوٹا سا یہ بھی ایسے ہی ہے یہ. اور 50 گرام یہ. تیسرے نمبر پہ چاروں مغز ہیں، جیسے ہم کھیرے کا مغز کہتے ہیں، تربوز کا مغز ہے، خربوزہ، یہ سارے کے سارا کے دماغ کو قوت اور طاقت دینے والی چیزیں ہیں. اور چوتھے نمبر یہ سارے 50 گرام. اور چوتھے نمبر پر آپ کا بادام، یہ آپ نے 1 پائیا لینا ہے. اچھا. اور 5ویں نمبر پر آپ نے کوزہ مصری لینی ہے، یعنی یہ بھی چینی کی ایک ریفائنڈ فارم ہے یہ. اچھا، ویسے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کوزہ مصری جو ہوتی ہے وہ شوگر تو نہیں پیدا کرتی؟ نہیں، جو ڈائبیٹک ہیں ان کو تو میں کبھی بھی ایڈوائز نہیں کروں گا، ان پہ نہیں ڈالنی، ان کو نہیں ڈالنی، وہ باقی چیزوں کا پاؤڈر کر لیں. مگر جیسے بچوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، بچے اسٹریس میں صبح اسکول جانا ہے تو رات کو یہ ہم ان کو جی یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے پاؤڈر کر کے بنا کے رکھ لیں. یہ پوری فیملی کے لیے بہترین ٹونک ہے. ایکچولی کوزہ مصری آپ سب ٹیسٹ بنانے کے لیے ڈالتے ہیں، ٹیسٹ بنانے کے لیے بھی کرتے ہیں اس میں. اور یہ ایک ایسا ٹونک ہے جو فیملی کا ہر ممبر یوز کرتا ہے سوائے جو ڈائبیٹک ہیں. اوکے. 1 چمچ سے 2 چمچ دودھ کے ساتھ رات کو لے لیں. چند دن کے اندر آپ کی جو یہ نیند کا پرابلم ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. مطلب ہم نے دودھ میں ابال کے اس کو کرنا ہے؟ نہیں، بوائل نہیں کرنا، گرم دودھ اس میں 1 چمچ سے 2 چمچ آپ اس میں مکس کریں اور پی لیں. اچھا. چند دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے آپ کی نیند اتنی کمال کی ہو جائے گی، آپ صبح بالکل فریش اٹھیں گے. اچھا، کچھ بچے نا منہ میں کوئی پلپ آ جائے، ایسے کوئی پل کر تو وہ نا پھر دودھ نہیں پیتے یا کچھ کھاتے نہیں ہیں. اگر ہم اس کو دودھ میں پکا کے اس کی تاثیر، اس کا جو سب افادیت ہے وہ دودھ میں نکال لیں اور پھر چھننے سے پونے سے چھان کے دے دیں تو وہ ہمیں پراپر مل جائے گا. جتنے ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں اس دودھ کے اندر خود بخود اس میں ڈیزالو ہو جائیں گے اور آپ اسٹین کر کے آپ اسے دے سکتے ہیں. کیونکہ میری فیملی میں جو بچے ہیں نا اس طرح کے کوئی بیج، کوئی دانہ، کچھ بھی منہ میں آ جائے، گاڑھا ہو جائے دودھ چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری اس کی میں نے ایک وجہ بتائی تھی نیند نہ کمی کی، سلیپ ایپنیا، یعنی خراٹے آنا اور اس کے بعد سانس کا بند ہو جانا. اچھا. چند سیکنڈ ہی بند ہوگا لیکن انسان کی آنکھ کھل جائے گی. آپ اس کے بعد کچھ دیر گزری پھر اس کو یہی ہوا تو اس طریقے سے وہ رات بھر اس کو آنکھ کھلتی ہے، بند ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، نیند آتی ہے، اس کے پیچھے نیند پوری ہی نہیں ہوتی. تو یہ زیادہ تر پرابلم موٹے لوگوں کو ہی ہوتا ہے. اگر آپ ان کے موٹاپے کا علاج کر لیتے ہیں تو سلیپ اپنی آٹومیٹیکلی کلیئر ہو جاتا ہے. اور میں جو آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں